عدت گھر کے اندر گزارنی پڑے گی. ہاں شوہر کے گھر میں اگر خطرہ ہے, اس کو خطرہ یہ ہے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دے دی, اہل حدیث سے فتویٰ لا کے بیوی حلال کر لے گا اپنے اوپر, آج کل جیسے کر رہے ہیں, تو یہ اس طرح کے خطرات ہیں. یا یہ کہ وہ دوبارہ بیوی سے رابطے کی کوشش کرے گا, تو پھر ایسی مجبوری میں عورت کو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں اگر شوہر نے دی ہیں تو فوراً شوہر کے گھر سے نکل جائے اور اپنے ماں باپ کے گھر میں عدت گزارے, تاکہ یہ کہیں سے حرام فتویٰ لا کے, یعنی فتویٰ لا کے اپنی حرام بیوی کو اپنے اوپر کہیں حلال نہ کر لے. آج کل ہمارے اہل حدیث بھائیوں میں نے یہ کام بڑا شروع کیا ہوا ہے. میں اہل حدیث کو اہل طلاق گمراہ نہیں سمجھتا, لیکن طلاق کے مسئلے میں جو انہوں نے حرام کاری کا دروازہ کھولا ہے, اللہ ان اہل حدیث علماء کو ہدایت دے. ہم تو یہ دعا ہی کر سکتے ہیں. کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے, کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے, کہیں بھی فقہ میں نہیں ہے, کہیں بھی صحابہ تابعین سے نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقوں کے بعد کسی نے بھی ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہا ہو. پتہ نہیں ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے, کہاں سے یہ اندھی تقلید شروع کی انہوں نے, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی, ابن قیم کی, اور بعض سعودی علماء کی. تو صحابہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے, بن باز سمجھ میں آ رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں اس پر. صحابہ عبداللہ بن مسعود ہیں, عبداللہ بن عباس ہیں, حضرت عمر ہیں, سارے صحابہ ایک طرف ہیں, اور شیخ بن باز کا فتویٰ, اور شیخ صالح العثیمین, اور علامہ البانی, 4-5 پوری کائنات میں علماء گزرے ہیں جن کی اہل حدیث حضرات تقلید کرتے ہیں. بس انہوں نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا. تو اہل حدیث بھائیوں سے گزارش ہے, بھائی خدا کا واسطہ کچھ اللہ کا خوف کر لو. گھروں کو نہ اس طرح سے طلاق کے مسائل کو کھیل تماشے کی چیز نہ بناؤ. تبھی تو قرآن نے جہاں طلاق کے مسائل بیان کیے وہاں یہ بھی کہا, لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کی آیات کو کھیل تماشے کی چیز نہ بناؤ. آپ نے تو کھیل تماشا بنا لیا. ادھر دارالفتہ سے فتویٰ جاتا ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, ادھر بیوی اہل حدیث سے فتویٰ لے رہی ہے, شوہر حنفیوں سے فتویٰ لے رہا ہے. وہ کہاں سے ایک تماشا بنا دیا ہے. پھر آپس میں بیٹھ کے طے کر رہے ہوتے ہیں کون سے والا فتویٰ ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل رہے گا. یہی تو اللہ کی آیات کو مذاق اڑانے والی بات ہے. تو خدا را آپ یہ کام نہ کریں, آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, کچھ ہوش کے ناخن لیں آپ لوگ. اسلام کو مذاق بن رہا ہے دنیا میں, اور لوگ پھر اسلام کے احکام اٹھا کے دیوار پہ پھینک دیں گے, بولیں گے یار ان کو تو پتہ ہی نہیں, وہ کہہ رہا ہو گئی ہے, وہ کہہ رہا نہیں ہوئی ہے, وہ کہہ رہا یہ ہو گیا, ایک تماشا بن گیا ہے. پھر خود اہل حدیث میں طلاق کے مسائل میں درجنوں اختلافات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 3 طلاقیں جب اکٹھی دی ہیں اور رجوع نہیں کیا تو ایک بھی نہیں ہوئی. ایسے بھی اہل حدیث علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے حالت حیض میں ہوتی ہے, کوئی کہہ رہا ہے حالت حیض میں نہیں ہوتی, کوئی کہہ رہا ہے طلاق دینے کے بعد رجوع کیا تو ہوگی, طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں کیا تو ایک بھی نہیں ہوگی. تو آپ سیدھا سیدھا صحابہ اور تابعین کی طرف کیوں نہیں چلے جاتے؟ ان میں تو ایک ہی چیز ملے گی آپ کو, حالت حیض میں بھی ہو رہی ہے طلاق ان کی نظر میں, اور رجوع کرو تو بھی ہو رہی ہے, رجوع نہیں کرو تو بھی ہو رہی ہے. ہمیں اسلاف کے قول میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا. تو عجیب بات ہے, آپ اپنے آپ کو کہتے سلفی ہیں لیکن اسلاف کی ایک بھی مانتے آپ شیخ بن باز کی ہیں, شیخ العثیمین کی اور البانی کی ہیں. یہ تو ابھی کے علماء ہیں, یہ کوئی اسلاف تھوڑی ہیں. یا ابن تیمیہ کی مانتے ہیں جو 7ویں صدی ہجری کے ہیں, تو یہ کوئی اسلاف ہیں؟ آپ اسلاف کی مانے نا. اسلاف تو عبداللہ بن مسعود تھے, عبداللہ بن عباس تھے, جابر بن عبداللہ تھے, معاذ بن جبل تھے, حضرت عمر تھے, حضرت عثمان تھے, حضرت علی تھے, یہ لوگ اسلاف تھے. حضرت طاؤس تھے, حضرت اکرمہ تھے, یہ لوگ اسلاف تھے نا. اپنے سارے اسلاف کو چھوڑ کر آج کے مفتیوں کی بات کو آپ لے رہے ہو اور آپ اپنے آپ کو کیا سلفی رہے ہو, تو یہ کچھ کھوپڑی میں آنے والی باتیں ہیں نہیں. اس لیے اللہ کا واسطہ طلاق کے مسائل میں کم از کم احتیاط کر لیں آپ. یہ تو عورت کے حلال و حرام ہونے کا مسئلہ ہے, یہ تو ہمارا سماجی مسئلہ ہے. آپ کے اس فتوے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ طلاق پہ جری ہو گئے ہیں. پہلے ساری امت 3 طلاق کے 3 ہونے کا فتویٰ دیتی تھی تو لوگ طلاق کا لفظ زبان سے نکالتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے تھے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اب لوگوں کو پتا ہے یار جذبات میں دے دو, کوئی بات نہیں, بہت سے مفتی مل جائیں گے تو 3 کو 1 کہتے ہیں. اس سے لوگ طلاق پہ جری ہو گئے ہیں. تو یہی پھر مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھ رہا ہوں نا صبح شام لوگوں کے حالات جو سامنے آ رہے ہیں, تو ایک عجیب تماشا بنا لیے ان مسائل کو. سکندر راہیدین یوٹیوب چینل سبسکرائب, جزاک اللہ. اور آگے شیئر بھی کریں اور اپنے دوستوں سے بھی کہیں سبسکرائب.